جو مخلوق کو پیدا اللہ نے کیا وہ بیکار نہیں کیا۔ دوسری چیز اللہ نے سورہ مومنون میں یہ بیان فرمائی ہے کہ تم نے میری طرف آنا ہے لوٹ کے۔ افحسبتم انما خلقنکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری خلقت جو کی گئی ہے، تمہیں تخلیق جو کیا گیا ہے، تمہیں پیدا جو کیا گیا ہے، یہ بیکار نہیں کیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے، تمہیں مقصد حیات دیا گیا ہے۔ اور دیکھو تم نے جو بھی کام کرنے ہیں اچھے یا برے، پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی شان بیان کرتا ہے، فتعال اللہ المالک الحق، تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ ہے۔ اور پھر اپنی توحید کے متعلقہ کرتا ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، ہوا رب العرش الکریم، عزت والا، عرش کا مالک ہے وہی۔ اللہ پاک کی بادشاہی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کو بیکار نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کو ایک شریعت کے تابع پابند کر دیا جائے، جس میں ایسے احکامات ہوں جن میں بندوں کی سعادت مندی، منافع اور اخروی نجات ہو، اور بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا اور ایک شریعت کے تابع کر دیا، پھر قرآن دیا، حکمت دی، اپنا نبی دیا، اپنے نبی کی سنت مبارک دے دیں، تاکہ یہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور فساد فی الارض سے بچیں، اللہ کی تخلیق کو جانیں۔ اللہ نے جو امور بندوں کے ذمہ لگائے ہیں، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو چوپایوں کی طرح صرف دنیا میں جائے، کھائے پیے اور بچے پیدا کرے اور گھر بنائے اور میرے پاس واپس آ جائے، نہیں، تمہیں شریعت کے تابع رہنا ہوگا، اس دین فطرت کے تابع تمہیں رہنا ہوگا، اللہ کے احکامات کے تابع رہنا ہوگا، اور وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عرش کریم کا وہ رب ہے، عرش عظیم کا وہ رب ہے، اور اس کی بات کو تمہیں ماننا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بندے کو ضرر و فساد سے محفوظ رکھے، اور اس کو محفوظ رکھنے کی اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتب آسمانی کو نازل کیا، اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے خود پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیتے رہے، اور وہی پیغام آ کے اللہ کے معبود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی۔ بلا شبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے، یہی کلمہ نجات ہے، یہی جنت کی سند ہے، اور یہی اپنے رب سے وفا ہے کہ انسان ہر چیز کی نفی کر دے اور اس سے کٹ جائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم عرش کا رب، اس کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مولا ہمیں اپنی توحید کے اوپر قائم اور دائم رکھنا، اور لمحہ بھر بھی ہم نفس کے حوالے نہ ہوں، اور کہیں بھی ہم سے کوئی ایسا کلام منہ سے نہ نکلے جو شرکیہ ہو یا تجھے پسند نہ آئے۔ مولا جس مقصد کے لیے تو نے انسان کو پیدا کیا ہے مالک، ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم و شعور اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے لیے راستے اتنے ہموار کر دے کہ ہم تیری پہچان کر سکیں، تیری معرفت کو حاصل کریں۔ یاد رکھیے آیات تخلیق میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی شہرت اللہ پاک نے آیات محکمہ میں، آیات بینات میں، آیات کریمہ میں گواہی کا اعلان کیا ہے، اس چیز کی گواہی دی ہے اپنے الہ ہونے کے متعلق، اور اس گواہی کو اللہ نے قرآن میں کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اتنی مضبوط شہادت ہے، اب اس کے اوپر اور ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور کہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اس سے بڑی توحید جو ہے، اتنے بڑے الفاظ شہادت کے موضوع پہ یہ آیات جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔
اور اس لیے کہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے